اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب الہی ہے جو نہ صرف انسان کے مذہبی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے بلکہ قرآن پاک مکمل جامع کتاب ہے جس میں سیاست، معاشیات، اقتصادیات، گھریلو زندگی اور اس سے جڑے تمام تعلقات پر قرآنی آیات روشنی ڈالتی ہیں۔ جو شخص قرآن کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے گویا دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں پاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے تھے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، اور پروردگار عالم جہاں ذکر کریں گے تو وہ بہت ہی بلند و بالا مقام ہوگا، فرشتوں کی محفل ہوگی جس میں ان بندوں کا ذکر کیا جائے گا جو پروردگار عالم کو یاد کرتے ہیں، چاہے محفل میں یاد کرتے ہو چاہے تنہائی میں یاد کرتے ہو، اور شکر گزاری کرو میری اور میری ناشکری مت کرنا، اور اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقُولُوا لَمَن يَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہو ان کو جو قتل کیے جاتے ہیں خدا کی راہ میں کہ مرے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اب اس آیت میں پروردگار عالم انسانوں کی آزمائش کے لیے بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو پروردگار عالم کے راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، کیونکہ وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو شہداء جو راہ حق میں قتل ہو جائیں ان کے لیے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے، ان کو براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے، وہ تاخیر نہیں ہے ان کے لیے، لہٰذا وہ تو زندہ ہیں اور وہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں پروردگار کے فضل و کرم سے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَجُوعٍ وَنَقْصٍ مِّنْ أَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، بھوک سے، نقصان سے، مالوں کے اور جانوں کے، میووں کے اور خوش خبری دیں گے صبر کرنے والوں کو۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے واضح آزمائش کی بات فرمائی ہے کہ جو راہ حق میں نکلتا ہے تو اس کے لیے آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے انسان کو دھوکے میں نہیں دینا چاہتا، کیونکہ جس راہ حق میں تم چل رہے ہو اسے قبول کر رہے ہو تو اس میں آزمائشیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، اور رشتہ دار کی ناراضگیاں بھی ہوں گی، شوہر بیوی سے نہ لڑے گا، بیوی شوہر سے لڑے گی، اولاد والدین سے جدا ہو جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا، فساد بھی ہوگا، فتور بھی ہوگا، تصادم بھی ہوگا، جان و مال کا نقصان بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آزمائش کریں گے تمہاری خوف کی کیفیت سے، بھوک، افلاس، فاقے سے۔ کیسے کیسے فاقے آئے ہیں، کیا ہم نے نہیں پڑھا ہماری تاریخ میں غزوہ احزاب میں، اور نقصانات بھی ہوں گے، جانی بھی ہوں گے، مالی بھی ہوں گے۔ مدینے والوں کی معیشت کی بنیاد زرعی پیداوار پر تھی، خاص کر کھجور، یہ ان کی پیداوار تھی۔ تو اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فصل تیار کھڑی ہے، اسے اتارنا ہے کھجوروں سے، اور اتارا نہیں تو وہ ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے جنگ تبوک کا حکم آ گیا، نکلو اللہ کی راہ میں، ساری فصل ضائع ہو جائے گی۔ اب یہ امتحان ہو گیا نا پروردگار عالم کا۔ اس کے علاوہ ایک اور مفہوم بھی ہے اس آیت کا کہ جیسے امتحان یہاں سے بھی ہو سکتا ہے، امتحان ہر طرح سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے جان سے، مال سے، بھوک سے، افلاس سے امتحان لیں گے، کہ جیسے زندگی میں ایک شخص بہت محنت مشقت کرتا ہے، پھر جا کر ایک کیریئر بناتا ہے اپنا، اور اس پروفیشن میں اپنا ایک مقام بناتا ہے، پھر اگر وہ اس راستے پر آتا ہے، یعنی کہ دین حق کے راستے پر آتا ہے، تو
تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس کی مثال اس دور میں بھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی کہ پہلے لوگ کیا تھے، لیکن جب دین حق قبول کرا اور اس کی راہ میں نکلا، پروردگار کے احکامات کی پیروی کری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کری، تو اس وقت اس بندے کی شکل، عمل، کردار کیا ہوا۔ اور ایسی مثالیں آج بھی دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ پہلے لوگ کیا تھے، لیکن دین اسلام قبول کرنے کے بعد وہ پھر کیا بن گئے۔ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یعنی کہ وہ سارا کا سارا زمانہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں آتا ہے، دین حق کی راہ میں آتا ہے، اسلام کے دائرے کار میں آتا ہے، تو وہ ساری اپنے عیش و عشرت اور دنیاوی لذتیں کھو کر پھر اس وادی میں آتا ہے۔ پھر ہی پروردگار فرماتے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں کو بشارت دیجئے، صبر کرنے والوں لوگوں کو خوشخبری کی بشارت دیجئے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، جس کا بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔